بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ مشاہدین کرام، دینی و اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع کے تحت کچھ میں لب کشائی کی جرات کروں گا، وہ موضوع بظاہر تو بڑا معمولی سا سمجھ میں آئے گا، لیکن یقین جانیے کہ آج بہت سارے لوگ اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے موضوعات سے ناواقف ہوتے ہیں، اور علم ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس علم کے ذریعے سے خاص طور سے شرعی علوم، دینی علوم، جس کے پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا، اور ہر پیغمبر آ کر کے اپنی اپنی امت کو اس پیغام کو کما حقہ پہنچایا۔ سب سے آخر میں ہمارے پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور آپ نے بھی شریعت محمدیہ کو کما حقہ اپنی امت تک پہنچایا، اور فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اس پر عمل کرتے رہو گے کامیابی اور سرفرازی سے ہمکنار ہوتے رہو گے، لیکن اگر اس سے ہٹ کر کے چلو گے تو معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو امت کو پہنچایا اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ آج میں جس موضوع کے تحت کچھ بتانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہ موضوع ہے پیشاب و پیخانہ کرنے کے آداب، بیت الخلاء کے آداب۔ ہم اور آپ، ظاہر سی بات ہے، ایک فطری چیز ہے کہ ہر انسان کو پیشاب پیخانے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیت الخلاء کے کچھ آداب بتائے ہیں، اور یقین جانیے اسلام ایک اتنا بہترین اور آسان دین ہے کہ معمولی سے معمولی چیزوں کو بھی باوضاحت صراحت کے ساتھ بتلایا اور سمجھایا ہے۔ آئیے اسی کے تعلق سے میں بیت الخلاء کے آداب جو چند ہیں اسے بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، آپ نے بیت الخلاء کے کچھ آداب بتلائے ہیں۔ عزیز دوستو، انہی چیزوں کو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ جب انسان کو بیت الخلاء کی حاجت پیش آئے، بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت الخلاء میں جب جاؤ تو جاتے وقت یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جن مردوں سے اور خبیث جنیوں سے، یعنی خبیث جن عورتوں سے۔ من الخبث والخبائث، اس لیے کہ عموماً بیت الخلاء جیسی جگہوں پر یہ خبیث جن اور جنیات موجود ہوتے ہیں، اور جب انسان اپنی حاجت و ضروریات کے لیے وہاں جاتا ہے تو یہ شیطان اسے مختلف قسم کے وسوسے اور شک و شبہات کے اندر ڈالتا ہے، اور الٹی سیدھی بہت ساری باتیں اس کے ذہن میں وہ ڈالتا ہے۔ تو جب ایک شخص یہ دعا پڑھ کر کے بیت الخلاء کے اندر داخل ہوتا ہے تو ان شک و شبہات کی چیزوں میں جو جن مرد یا جن عورتیں بہکانے کے لیے تیار ہوتی ہیں، اس سے پناہ مانگ کر کے جب جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بیت الخلاء کے اندر جاؤ، جانے کا ارادہ کرو تو یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث،
کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جن مردوں سے اور خبیثہ جنیوں سے، یعنی عورتوں سے۔ سب سے پہلا یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر پردے کا مکمل خیال کرنا چاہیے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج کی طرح حمامات نہیں ہوتے تھے۔ آدمی اپنے گھروں سے دور جاتا تھا، صحرا میں جاتا تھا اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، حاجت کے لیے، قضائے حاجت کے لیے جاؤ میدان میں، تو یہ نہیں کہ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہی بیٹھ جاؤ، نہیں بلکہ اتنی دور جاؤ کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، لوگ دیکھ نہ سکیں۔ اس لیے پردے کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اور آج کے بھی دور میں اگر آپ کے پاس حمامات ہیں تو آپ جب اس کے اندر جائیں تو اچھی طریقے سے دروازے کو بند کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ دروازہ کھلا رکھیں اور اپنی حاجت کو آپ پورا کر رہے ہیں، کوئی جھٹکے سے گیا اور گھس گیا، تو آپ غور کریں آپ کی طبیعت پر کتنا شاق گزرے گا کہ آپ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی شخص بیٹھ چلا گیا۔ اس لیے حمامات کے اندر آج بھی جاؤ تو حمامات کی کنڈی قاعدے سے لگا لو، اس کے بعد اپنی ضرورت پوری کرو۔ اور یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ کبھی کبھی انسان دروازہ کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے دوستو ان چیزوں کا خیال کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر پردے کا حکم دیا ہے۔ عزیز دوستو، بہت سارے لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ میں ایک مرتبہ کی بات بتاؤں کہ میں ایک سفر پر ایک ملک میں گیا اور اتفاق کی بات کہ سیر کے لیے نکل گیا۔ نماز کا وقت ہوا تو میں نے سوچا کہ چل کر کے کہیں وضو کر کے نماز پڑھنے، ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ وہاں جب میں پہنچتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ، بڑا سا حمام ہے اور اسی میں اپنا پوائنٹ کھول کر کے بیٹھے پیشاب کر رہے ہیں، ایک ساتھ کئی لوگ۔ دوستو، اسلام ہمیں پردے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام ہمیں ایسی تعلیم دیتا ہے جس میں ہمیں خجالت اور ہمیں شرمندگی نہ ہو۔
اور میں نے بعض ایسے بھی ملکوں میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ جہاں پر وضو کرتے ہیں وہیں پر ایک طریقے سے ٹوٹی کھولے ہوئے ہیں اور وہیں پر پیشاب بھی کر رہے ہیں۔ دوستو نہیں، اسلام اس چیزوں کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، بیت الخلاء کے یہ آداب میں سے ہے کہ مکمل پردہ کریں۔ ایسا نہیں کہ اوپر کی پانی کی وضو کی ٹوٹی بھی کھلی ہو اور آپ کے نیچے کی بھی ٹوٹی کھلی ہو، پیشاب بھی کر رہے ہیں آپ۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی زبردست تعلیم دی ہے، اور اسی تعلیم کے لیے اللہ رب العزت نے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تھا۔ اس لیے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں اور آپ کو دی ہیں اس پر عمل کریں، بجا لائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے خواہشات سے اس پر عمل کریں۔ نہیں دوستو، کتاب و سنت میں ہمیں جو چیز بتلائی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز کہ جب حمام میں جائیں تو اپنا قبلے کا استقبال نہ کریں، نہ استدبار کریں۔ عزیز دوستو، خاص طور سے جب آپ میدان میں ہوں تو اس کا اہتمام کریں کہ نہ قبلے کا استقبال ہو نہ استدبار ہو۔ بہت سارے لوگ اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے ہیں، اس کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جب حمام میں جائیں تو آج تو حمامات دو طریقے کے، ایک افرنجی جس کو کہا جاتا ہے اور ایک عادی کہا جاتا ہے۔ افرنجی وہ یا انگلش والا حمام وہ جس پر آپ سرین یا چوتڑ رکھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ وہ حمام جس پر آپ دونوں پیر سے طاقت لگا کر کے بیٹھتے ہیں اور اپنے جو دونوں بازو سے اپنے پیر کو دبائے رکھتے ہیں، اس میں پائخانہ کرنے میں آپ کو سہولت بھی ہوتی ہے اور پائخانہ بھی آرام سے ہوتا ہے۔ اس لیے اگر دونوں طریقے کے حمامات ہیں، آپ کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن وہ افرنجی جس کو کہا جاتا ہے، جس کو انگلش والا کہا جاتا ہے، اس میں اتنا آرام نہیں ہوتا ہے جتنا آرام عادی حمامات کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آپ کے آرام کے لیے آپ اکڑوں بیٹھ کر کے قاعدے سے کیجئے۔ یہ بیت الخلاء کے آداب میں سے ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب حمامات میں جائیں تو پائخانے کے، پیشاب کے
چھینٹوں سے اپنے جسم کو بچائیں، اپنے لباس کو، اپنے کپڑوں کو سے بچائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پیشاب کر رہے ہیں، آگے بڑا سا ایک پتھر ہے، اس پر پیشاب کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کا چھینٹا آپ کے اوپر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور یہ پیشاب کا چھینٹا عذاب کا سبب بنتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے تو 2 قبر تھی، وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلایا گیا کہ ان دونوں قبروں کے اندر جو مدفون ہے، جو شخص، انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس میں سے ایک شخص وہ تھا جو قضاء حاجت کے وقت پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، جس کی وجہ سے اسے عذاب ہوتا تھا۔ اس لیے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ان چیزوں سے بچیں۔ اللہ کے رسول کی یہ شریعت ہے، حکم ہے۔ اس لیے دوستو، آج میں اتنی ہی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ بقیہ بیت الخلاء کے جو آداب ہیں، انشاءاللہ العزیز آنے والے درس میں جو باقی رہ گئے ہیں اس کو میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جو کچھ سنتے ہیں اور جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔